یہ تو خود کہتا ہے کہ میں یو ٹرن کرتا ہوں. یو ٹرن کرنا میری ایک خصلت ہے. اب یو ٹرن سیاسی آدمی ایک دفعہ زبان دے دی تو یو ٹرن کیسے ہوگی؟ یہ کہتا ہے نہیں، یو ٹرن از فائن. اگر ہٹلر کرتا تو یہ ہوتا اور نیپولین کرتا تو وہ ہوتا. جس نے صرف ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے نا نیپولین پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. عرض یہ ہے کہ پولیٹیشین سے تو بات ہو سکتی ہے، سیاسی لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے. ہر کسی سے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں، پولیٹیکل فیملیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سے بات ہو سکتی ہے. یہ جو ان ایوریج پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے بات کیا کروں میں؟ بلال صاحب جوان آدمی ہے، اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. ہم غصہ پینے کے 67 ایئر سے عادی ہیں. وہ آکسفورڈ ریٹرن ہے، وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا، پیسے کدھر ہے؟ یا تو کرتے نہیں، اب کیا ہے تو آپ نے دیے کہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں. ہمیں پتہ تھا کہ اکنامکلی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اس کو نہیں پتا تھا جو چلا گیا، اس کو ریئلائزیشن نہیں تھی نہ اس کو. ورنہ تو بڑا آسان تھا، 2 مہینے ہم انتظار کرتے پھر الیکشن کراتے. مگر اس نے کچھ کام ایسے کرنے تھے جس سے ہمیں انہیں روکنا تھا. ورنہ اگر وہ کر لیتا تو اور قوم کی بیچ دیتا. ہر جگہ بیچنے کے موڈ میں اس کی تو عادت ہے، جو خریدار ہو. تو یہاں تو دھرتی ہے، یہ ہم تو بیچ نہیں سکتے نہ کسی کو دے سکتے ہیں. ہماری یہ سوچیں ہیں. تو یہ جو ساری سچویشن جو آپ کی پی ڈی ایم میں جو باتیں چل رہی ہیں عمران خان کی خاص گرفتاری پر، تو یہ اندر سے بات بھی آ رہی ہے، اوپر بھی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اس میں کیا ہے؟ سر میں کسی اور کے ایشو میں گرفتار کرنا نہ کرنا وہ انٹیریئر منسٹر کا اپنا ڈومین ہے. اس میں کیوں انٹرفیئر کروں گا؟ اور مجھ سے پوچھیں گے بھی کیوں؟ مجھ سے تو پوچھیں گے نہیں، کرنا ہوگا جو جا کے کریں گے. سر ابھی اناؤنس کیے گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت پر ہوں گے جو ڈیٹ دی گئی؟ اور کیا اس میں جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے متفقہ امیدوار لائے گی یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ امیدوار کھڑے کریں گے؟ بیٹا ابھی تو الیکشن کا ماحول بنے گا، اس کے بعد یہ بات سوچیں گے. اس میں ایک جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این سے، نواز شریف سے بلاول صاحب گئے تھے لندن میں، اس میں جو تھا کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور نون لیگ جو ہے اس پہ وہ نہیں کریں گے. لیکن مریم صاحبہ نے جو خطاب کیا کہ ملتان میں خاص طور پہ جس دن ورکرز کنونشن تھا وہاں، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ شاید وہ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ جو باتیں ہوئی تھی، وہ ایسا عوام میں گردش کر رہا ہے کہ نون لیگ شاید اس پہ نہ چلے. ڈپینڈ کرتا ہے نا سرکمسٹانسز پہ پالیٹکس کی جاتی ہے. آرٹ آف دا پاسبل، ناٹ دی آرٹ آف دا امپاسبل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ میری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ وقت پہ ہوں گے. بلاول صاحب نے کل اپنے بیان میں یہ مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کیا. جی ہاں، اس پہ سندھ کو اعتراض ہے. اس میں دو صوبوں میں انتخابات کی بات ہوئی ہے. 2 صوبوں میں انتخابات کی بات پہ کل مولانا نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ ایک جو اتھارٹی ہے وہ اس کو انیشیٹ نہیں کر رہی، 2 مختلف لوگ کر رہے ہیں، گورنر اور صدر صاحب. تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ مؤثر ہو. تو پیپلز پارٹی کا اس پی ڈی ایم کے اسٹانس پہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، پی ڈی ایم کے اسٹانس اپنے ہیں، ہمارا اپنا ہے. پر بائی اینڈ لارج ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ان کی چونکہ وہ میجورٹی پارٹی ہے تو ان کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نے جب پی ڈی ایم بننے جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت بھی جو تھا وہ پیپلز پارٹی ناٹ اے پارٹ آف پی ڈی ایم. پیپلز پارٹی پہلے بھی لگا، لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی، پیپلز پارٹی اس میں شامل ضرور ہے. کیا پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے مگر گورننس کا حصہ ہے، گورنمنٹ کا حصہ ہے. اس لیے فاروق نائک نے جا کے درخواست ڈالی سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمیں بھی سنا جائے، ہمیں بھی نوٹس دیا جائے. ایک طرف ملک کے بڑے بھاگ سیاستدان ایک طرف ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ بندہ ہے جسے سیاسی لوگ سیاستدان بھی نہیں کہتے. پھر کیا وجہ ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، نہ پبلکلی نہ اداروں میں؟ دیکھیں نا، سیاست میں
इंसान को जफाकशी करनी पड़ती है। मखदूम साहब ने तकरीबन 6 साल जेल काटी है। हाँ, ज्यादा क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक तो मेरा बहुत ज्यादा आपका बड़ा बच्चा तो वो सीजन हुए ना, 5 साल में सीजन हुए, इसलिए मैंने उनको चूज किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कि पता था कि भाई सीजन है। और तब भी ये ज्यादा ठंडे होते थे, मैं कभी कभी पटरी से उतर जाता था, तो फिर ये मुझे रोकते थे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सवाल किया, पीडीएम से हटके पीपल्स पार्टी की अपनी जो है, आपकी राय में जो इलेक्शन है वो मुल्क में एक साथ होने चाहिए या जैसे ही अनाउंस हुए ऐसे ही होने चाहिए? आपकी पार्टी की राय के तौर पे आपका क्या? सर, पार्टी के इस बात पे पार्टी में डिबेट अभी नहीं हुई है, जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सर, हमें पता चला कि आप बिहाड़ी से एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, अगर आप दावत देंगे तो मुझे क्या इतराज? तो मुझे तो कोई इतराज। सरदार साहब ये बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो अदलिया है वो इमरान खान को ज्यादा रिलीफ दे रही है, और जबकि आपके तमाम केसेस जो पीपल्स पार्टी के, पीडीएम के, नून के जितने भी कायदीन थे, वो कोई 8 माह, कोई 2 साल, कोई 5 साल जेल काट के रहा बाहर आया है, और आपने चीखे भी नहीं मारी, ये 2-2 घंटे पे चीखे मारे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अदलिया में जो आपके साथ इंसाफ हो रहा है जो इस वक्त हो रहा है? जिस तरह पूरी कौम को ठीक करना है, संभालना है, इकोनॉमी को संभालना है, मिलिट्री माइंडसेट को संभालना है, इसी तरह मेरा ख्याल है अदलिया को भी संभालना है, उनसे भी बात करनी है, उनसे भी गुफ्तगू करनी है। इसलिए है तो हमसे ही, वो भी हमारे में से गए हुए लोग हैं, पहले लॉयर थे, अब जज बन गए। अभी कल ना ये बात हो रही थी, सवाल तो उठते रहेंगे कि जितने इस वक्त पॉलिटिशियन थे ना जी हमारे मुल्क में, जैसे आपने गिलानी साहब की बात की है, वो तो बहुत दफ़ा जेल गए हैं, आपकी जो जेल है वो भी बहुत ज़्यादा है, और शायद यही वजह है कि ये 70-75 साल वाले भी जवान नजर आते हैं और 67 साल का जरदारी जो है बूढ़ा नजर आता है। शायद जेल नहीं करती है। बहरहाल ये तो मेरी नज़र में ये कोरोना ही कर दिया। सर, इसमें इस वक्त पीपल्स पार्टी हमें पिछले कई सालों से जो है वो वीक नजर आई है। आपका ये दौरा क्या इसको मुस्तहकम करने के लिए पंजाब के अंदर है या इसका कोई दूसरा सिनेरियो भी है? फिर आपने कहा ना कि एमएनए के लिए व्याड़ी से खड़े हो जाओ, तो अब व्याड़ी को देखूं तो सही, कल को व्याड़ी वाले बोलेंगे क्या मसला है, क्या गम है, क्या नहीं है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जिला व्याड़ी में भी काफी सारी सीटें तो अभी जो है ये जैसे हाफिज साहब ने सवाल किया, पंजाब को पीपल्स पार्टी का गढ़ एक दफा फिर से बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी क्या कर रहे हैं? बेटा, बेसिकली इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में संभाल रहता हूँ, ये राजनपुर का इलेक्शन पॉपुलैरिटी पे नहीं जीता गया है, ये जो हमारे महंगाई है हमारे यहाँ उन पे, और आप देखें तो फेमिनिन वोट ज़्यादा पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि चूल्हा वो चलाती है, टमाटर वो लेती है, अब जब टमाटर लेती है तो महंगा है तो हुकूमत को ही बुरा भला कहेगी और तो किसी को नहीं कहेगी। हद तो ये कि दाल भी ख़राब आ रही है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो उसमें भी पहले दाल में मिलावट नहीं होती थी, अब उसमें भी मिलावट है, और मैं खाता ही दाल रोटी को, मैंने दाल बंद कर दी। ये ख्वाजा असद साहब ने एक दिन स्कूल के मेरे खिताब में कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है, दिवालिया का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट कर गया है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सूरत है? सर, हम एक मुल्क हैं, हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है कि अगर हमारे शेयर्स 10 दफ़ा जापान दिवालिया हुआ है, फिर उसने कम बैक किया है, अमेरिका दिवालिया हुआ है, फिर कम बैक होता है। कभी आप सुनते हैं कि दुबई की प्राइसेस बिल्कुल ही गिर गई, फिर आप देखते हैं कि उसने कम बैक किया है। तो मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह हमारे शेयर्स अगर वीक हो गए तो मुल्क ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है।
کیا ایسا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ جیسی یہ سچویشن جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت نون لیگ بھی ناکام ہو چکی ہے، پی ٹی آئی پہلے ہی ناکام ہو گئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے باقی کوئی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ملک جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے یا بہتری آ سکتی ہے؟ لاسٹ ٹائم سے آپ کمپیئر کر لیں، جب ہماری حکومت تھی یوسف بھائی کی اور ہماری اور پارٹی کی ہماری میجورٹی تھی، تو ہم نے جب حکومت کی تو ہر چیز، حتیٰ کہ میں نے جو ریٹائرڈ لوگ تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کی کوئی سلام نہیں لیتا تھا، ان کی بھی 100% تنخواہ بڑھا دی، جوانوں کی 100% تنخواہ بڑھا دی، ججوں کی تنخواہ بڑھا دی، ان کو ریٹائرمنٹ بینیفٹس دے دیے، آل اکراس دا بورڈ ہم نے 100% تنخواہیں بڑھائی، سب میں سے سزائیں کھائی، نوکریوں میں سزائیں کھائی لوگ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اتحادی پارٹی ہے سندھ میں، ایم کیو ایم اور وفاق میں بھی ہے، تو ان کو بھی بڑے تفاضات ہیں آپ کے حکومت سندھ حکومت کے ساتھ، اور مردم شماری پہ بھی ان کا بھی آ رہا ہے، پھر شروع انہوں نے کیا ہے، آج بھی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس جانے کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ان کو زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ سینٹر سے، پروونس سے۔ جی 92 نیوز ملتان سے، آئندہ انتخابات میں پیپل پارٹی تیر کے نشان سے حصہ لینے جا رہی ہے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الحاق کر کے آئندہ انتخابات میں حصہ لے؟ بیٹا تیر پہ آج کل آپ کی سمائل کے بڑے چرچے چل رہے ہیں، اور جب سے آپ سمائل میں پی ٹی آئی میں